ناظرین گرامی، یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو دنیا کے خطرناک جنگل میں اکیلے زندگی گزار رہا ہے، جسے آخری بار 2 سال پہلے ایک کلاڑے سے لکڑیاں کاٹتے دیکھا گیا تھا۔ لیکن یہ شخص کون ہے اور اس کا نام کیا ہے، یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جن اوزاروں کا استعمال کرتا ہے وہ کہاں سے آئے ہیں، یہ بھی آج تک ایک راز ہی ہے۔ خفیہ ایجنسیاں اس شخص پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی اس کے قریب جانے نہیں دیا جاتا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 10,000 ایکڑ پر محیط دنیا کے اس خطرناک جنگل میں وہ اکیلا رہتا ہے۔ اب وہ اس جنگل میں کیسے پہنچا اور وہ باقی دنیا سے الگ کیوں رہ رہا ہے، ان تمام باتوں کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو، ایمیزون کی بارشی جنگلات کا شمار زمین کے سب سے بڑے جنگلات میں ہوتا ہے۔ اس کی وسعتوں کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ ایمیزون جنگل میں ہمارے پاکستان جیسے 8 ممالک سما سکتے ہیں۔ یہاں پر جانداروں کی لاکھوں خطرناک اقسام دریافت ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود حیاتیاتی ماہرین کے نزدیک ابھی اسے مزید کھوجنا باقی ہے۔ یہ جنگل اتنے گھنے ہیں کہ دن کے وقت بھی وہاں رات کا سما معلوم ہوتا ہے، یعنی یہاں متعدد جگہ ایسی موجود ہے جہاں آج تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ پائی۔ یہاں بارش معمول کی بات ہے۔ بارش جب شروع ہوتی ہے تو گھنے درخت ہونے کے باعث پانی کو زمین تک پہنچنے میں بھی 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ یہ جنگل دنیا کی 20% آکسیجن بھی پیدا کرتا ہے، جس وجہ سے اسے زمین کے پیپڑوں سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ پچھلے سال یہاں لگنے والی آگ کے باعث 23 لاکھ جانوروں کی ہلاکتیں ہوئی اور زمین کے ماحول پر اس کے سنگین نتائج مرتب ہوئے۔ جنگل میں بہنے والا دریائے ایمیزون تقریباً 6,500 کلومیٹر لمبا ہے۔ یوں یہ دنیا کا دوسرا لمبا ترین دریا ہے، چونکہ یہ جنوبی خطے میں واقع ہے، جس وجہ سے یہاں دسمبر سے مئی تک شدید گرمی پڑتی ہے اور بارشیں ہوتی ہے۔ بارشیں موسم میں یہ دریا 45 فٹ اونچا ہو جاتا ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کا آج تک باہری دنیا سے رابطہ نہیں ہو سکا، یعنی یہ جنگل ہی ان کے لیے کل کائنات ہے۔ وہ یہی پیدا ہوتے ہیں، یہی زندگی گزارتے ہیں اور یہی اپنی آخری سانسیں گنتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ قدیم انسان رات کو آسمان پر تارے ملکی وے کہکشاں کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے۔ ان کے لیے یہ تارے، کہکشائیں، الغرض سب کچھ ہی شاید کچھ اور معنی رکھتے ہوں گے۔ موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن سے انجان انسانوں کی زندگی کیسے ہوگی؟ یقیناً دنیا اور کائنات کے جمیلوں سے بے خبر ان قبائل کی اپنی ہی زندگی ہے، جس میں وہ جیسے بھی جی رہے ہیں مگر خوش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ باہری دنیا سے آنے والے جدید انسانوں کا اپنی بستیوں کے قریب بھٹکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ انہیں بدمست قبائل میں سے برازیل کے صوبے رینڈونیا میں بسنے والا ایک جنگلی قبیلہ بھی تھا، جو دریائے ایمیزون کے کنارے پر اپنی زندگی گزارنے میں مگن تھا۔ مگر اس قبیلے کے باسیوں کو معلوم نہیں تھا کہ باہری دنیا کے خطرناک انسانوں کی نظر ان کے علاقے میاگنے والے درختوں پر پڑ چکی ہے، جس کی لکڑی کی مانگ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ اس قیمتی لکڑی کے حصول کے لیے جدید انسانوں نے قدیم انسانوں پر حملہ کر دیا۔ یوں لکڑی مافیا کے ساتھ اس قبیلے کے کئی جھڑپیں ہوئی، مگر نیزے اور کلاڑی بلا گولی اور بارود کے سامنے کہاں ٹکواتے ہیں۔ جدید انسان نے قدیم انسان کو ہرا کر اس علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ان جھڑپوں میں اس قبیلے کے تمام افراد مارے گئے۔ صرف ایک ہی شخص زندہ بچا جس کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے، یہاں تک کہ اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ آدمی 1996 سے تنہا اس جنگل کے سینکڑوں کلومیٹر کے احاطے میں اپنی دنیا آپ سجائے ہوئے ہے۔ یہ دنیا کا تنہا ترین انسان ہے جس کو جدید دنیا کے مہذب باسیوں نے تنہا کر دیا، صرف اس لیے کہ اس علاقے کی لکڑی کی دنیا بھر میں مانگ تھی۔ برازیل میں فونائی کے نام سے ایک سرکاری تنظیم ہے جس کا مقصد جنگلی قبائل کا خیال رکھنا ہے اور انہیں جدید دنیا کے مہذب قاتلوں سے بچانا ہے۔ فونائرے قتل عام کے دوران اپنے قبیلے میں تنہا بچ جانے والے اس انسان کو 1995 میں ڈھونڈ نکالا۔
جس کے بعد اس کے لیے 112 مربع کلومیٹر تک کے علاقے کو وقف کر دیا گیا اور 25 سال سے یہ شخص اس علاقے میں اکیلا پڑا ہوا ہے۔ فونائی نے اس سے بار بار ملنے کی کوشش بھی کی، جس کے جواب میں اس نے خوفزدہ ہو کر ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش بھی کی۔ 2004 میں اس کی جانب سے چلائے جانے والی تیر سے فونائی کا ایک ممبر زخمی بھی ہوا۔ اندازہ لگایا گیا کہ یہ باہری دنیا سے خوفزدہ ہے اور نفرت کر چکا ہے۔ اس کا خوف جائز بھی ہے، کیونکہ جس طرح اس نے اپنے قبیلے کا قتل عام اپنے سامنے ہوتے دیکھا اور جدید دنیا کے قاتلوں نے خون ریزی کرتے ہوئے جیسے اسے زبردستی تنہا کیا، کوئی بھی باشعور جاندار ہوگا تو اس کا ہمارے ساتھ رویہ یہی ہوگا۔ اس کے ایسے رویے کے بعد فونائی نے اسے خاموشی سے مانیٹر کرنا شروع کر دیا، اس کی صبح اور شام کی معلومات کے متعلق دنیا بھر کو بتایا۔ اس کی روز و شب انتہائی مصروف گزرتے ہیں۔ یہ شخص صبح اٹھتا ہے اور جنگل میں نکل پڑتا ہے، وہاں یہ دن بھر تنکے اور لکڑیاں جمع کرتا ہے اور شام ہونے سے پہلے ان سے ایک جھونپڑی بناتا ہے۔ اس کے بعد اس جھونپڑی میں گہرا گڑھا کھودتا ہے۔ نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ کچھ ماہرین کے نزدیک وہ ایسا جنگلی جانوروں کو پکڑنے کے لیے کرتا ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک وہ جنگلی جانوروں سے چھپنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور جبکہ کچھ ماہرین یہ دعویٰ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ سب اپنی مذہبی رسومات کے باعث کرتا ہے۔ بہرحال گڑھا کھودنے کے بعد وہ اسے جھونپڑی میں قیام کرتا ہے اور اگلے دن وہ دوبارہ کسی ایسے مشن پر نکل پڑتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پاس یہ اوزار کہاں سے آئے ہیں اور یہ اب تک کارآمد کیسے ہے، کیونکہ اس کو کسی انسان یا پھر کسی جنگلی قبیلے سے ملے ہوئے 24 سال گزر چکے ہیں۔ وہ اتنا تنہا ہے کہ خود سے بھی بات نہیں کرتا، شاید وہ بولنا بھی بھول چکا ہے۔ وہ 25 سال سے کسی ایک انسان سے بھی نہیں ملا، شاید وہ انسانوں کو بھی بھول چکا ہے۔ سن 1998 میں ایک ڈاکومنٹری بناتے ہوئے اس کا مبسم سا چہرہ کیمرے نے ریکارڈ بھی کیا تھا، لیکن پھر 2018 میں فونائی کے ماہرین نے انتہائی نزدیک سے اس کی ایک ویڈیو بنائی جو کہ کچھ ہی وقت میں پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ ویڈیو میں 50 سالہ ایک نیم برہنہ شخص کو کلاڑی کی مدد سے درخت کاٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال دنیا کے جمیلوں سے کٹ کر رہنے اور تنہائی کا دکھ جھیلنے والے اس شخص کے متعلق یہ اعلان کیا ہے کہ مرتے دم تک کسی انسان کو اس سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ دنیا سے اتنا عرصہ کٹ کر رہنے کی وجہ سے اس کا جسم کسی بھی بیماری کے خلاف قوت مدافعت کھو چکا ہے، یعنی اب اس کو معمولی سے بخار بھی موت کی وادی میں دھکیل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برازیل نے اپنے قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے جنگلی انسانوں کو تحفظ دینے کی شق شامل کر لی ہے اور جنگلی قبائل کے علاقوں کو لوگوں کے لیے نو گو ایریا بنا دیا ہے۔ ایمیزون کے ایک بڑے حصے کو اس شخص کے لیے وقف کر دیا گیا ہے جو یہاں کا اصل واسی ہے۔ وہ ہزاروں ایکڑ پر پہلے اس سرسبز صحرا کا تنہا مالک ہے اور وہ دنیا کا تنہا ترین انسان ہے۔ معزز دوستو، ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی ویڈیو نے آپ کے معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔